الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کا مہینہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ رمضان کے بعد عیدین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارک اور چند ارشادات ہیں۔ اسی طرح شوال کے روزوں کے بارے میں ان دو موضوعات پہ آج اور کل کے درس میں ذکر ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر تھا۔ آپ نے خطبے سے قبل نماز پڑھائی اور اس سے پہلے نہ تو اذان دی گئی اور نہ اقامت کہی گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ حضرت بلال کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو تقویٰ کی نصیحت فرمائی اور اپنی اطاعت کی طرف رغبت دلائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبات جو دیتے ان کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے کہ جس کا وہ حقیقی طور پر اہل ہے، یعنی غیر معمولی انہماک اور جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں 2 دن ایسے منائے جاتے تھے جن میں ساری قوم خوش ہوتی اور کھیل کود کا اہتمام کرتی، اور وہ لوگ اپنی محافل میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دونوں دنوں سے بہتر دن مقرر فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے تعلق میں یہ بھی ایک سنت تھی کہ آپ عیدگاہ جاتے اور آتے ہوئے راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ عید کے دن پیدل جاتے تھے اور جس راستے سے جاتے اس سے مختلف راستے سے واپس آتے۔ اسی طرح عید کے دن جلدی بیدار ہونا، غسل کرنا، حسب توفیق عمدہ یا نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، عیدگاہ میں جلدی پہنچنا، نماز عید شہر سے باہر کھلی جگہ میں ادا کرنا، تکبیرات کا ورد کرنا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ عید کے دن تمام عورتوں کو بھی عیدگاہ میں حاضر ہو کر عید کی نماز یا دعا میں شامل ہونے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ عید کے دن ہر احمدی اپنے ماحول میں جائزہ لے اور ضرورت مندوں کا خیال کرے۔ یہ عمل خدا کے فضل سے ذاتی اور جماعتی سطح پر ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت گنجائش موجود ہے۔ یہ کام اچھا کھلانے اور پہنانے تک ہی ختم نہیں کرنا۔ جس طرح عید کے دن ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان رابطوں کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ان پر نظر رکھیں، خود بھی ان کا دھیان رکھیں اور نظام کو بھی مطلع کریں، ان کو کام پر لگائیں، ان کی ہمت بندھائیں۔ یہ ان پر جاری احسان ہوگا۔ اسی طرح کم استطاعت والوں کو اٹھانے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اگلے سال عید پر دوسروں کی مدد کر رہا ہو۔ اس طرح معاشی استحکام سے اخلاقی معیار بھی بلند ہوں گے اور پاکیزہ معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔